بسم الله الرحمن الرحيم. فصل خبر كان وأخواتها هو المسند بعد دخولها نحو كان زيد قائما وحكمه كحكم خبر المبتدأ إلا أنه يجوز تقديمه على أسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدأ نحو كان القائم زيد. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو منصوبات کے بارے میں جاری ہے. آج نویں منصوب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں. نواں منصوب ہے کانا اور اس کے اخوات کی خبر. کانا اور اس کے اخوات یعنی افعال ناقصہ کی خبر. اس کے اسم کے بارے میں مرفوعات میں پڑھ چکے تھے. اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب، اور وہ خبر مسند ہوگی افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد، یعنی کسی بھی فعل ناقص کے داخل ہونے کے بعد وہ خبر مسند بنے گی. جیسے کانا زید قائمن، کانا زید قائمن، داخل تو یہ مبتدا اور خبر پہ ہی ہوں گے، لیکن جو خبر ہے جو پہلے مبتدا کی خبر تھی وہ اس کی خبر بن جائے گی، البتہ اس کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند کہلائے گی. اس کا حکم بتاتے ہیں کہ مفرد جملہ فعلیہ اسمیہ ظرف وغیرہ ہونے میں مبتدا ہی کی خبر کی طرح ہے. ہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کی تقدیم یعنی افعال ناقصہ کی خبر کی تقدیم اسما پر بھی جائز ہے جبکہ معرفہ ہو، برخلاف مبتدا کی خبر کے. کیونکہ مبتدا کی خبر جب معرفہ ہو تو اس کو مقدم نہیں کیا جائے گا بلکہ مؤخر کیا جائے گا، کیونکہ وہاں التباس کا خوف رہے گا. اصل کیا ہے کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو، اس لیے جب ایسا ہوگا تو پہچان ہو جائے گی. لیکن جب دونوں معرفہ ہو جائیں گے تو التباس ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو یہ التباس کا خوف ہوگا کہ اس میں کون مبتدا ہے کون خبر. اس لیے یہاں بیان کر دیا کہ جب التباس کا خوف ہے تو خبر کو بعد میں رکھا جائے گا اور مبتدا کو پہلے ہی رکھا جائے گا. لیکن افعال ناقصہ میں خبر کا اعراب چونکہ دوسرا ہوتا ہے اور اسم کا اعراب دوسرا ہوتا ہے، اس لیے کوئی التباس نہیں. اسی وجہ سے افعال ناقصہ کی خبر کی تقدیم ان کے اسما پر بھی جائز ہے. کانا اور اس کے اخوات کی خبر اور وہ مسند ہے افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کانا زید قائما وحکمہ کا حکم خبر المبتدا، اور اس کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم ہی کی طرح ہے. الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها مع کونہ معرفۃ، مگر یہ کہ اس کے اسما کی اس کی خبر کی تقدیم معرفہ ہونے کے باوجود اس کے اسما پر جائز ہے، برخلاف مبتدا کی خبر کے، جیسے کان القائم زید. فصل اسم ان و اخواتها هو المسند الیہ بعد دخولها نحو ان زیدا قائم. 12واں منصوب حروف مشبہ بالفعل کا اسم. خبر کے بارے میں آپ مرفوعات میں پڑھ چکے تھے. یہ اسم کے بارے میں ہے کہ اس کا اسم بھی منصوب ہوگا اور وہ مسند الیہ ہوگا حروف مشبہ بالفعل میں سے کسی ایک کے بھی داخل ہونے کے بعد، جیسے ان زیدا قائم. فصل المنصوب باللتی لنفی الجنس هو المسند الیہ بعد دخولها یلیہا نکرتن مضافتن نحو لا غلام رجل فی الدار او مشابہن لہا نحو لا 20 درہما فی الکیس. اب آئیے لائے نفی جنس کا اسم، وہ بھی کسی صورت میں منصوب ہوتا ہے اور کہیں مبنی پر فتح ہوتا ہے. بات چل رہی ہے منصوبات کی، تو پہلے اس اسم کو بیان کر رہے ہیں جو منصوب کی شکل میں لائے نفی جنس کے بعد ہوگا. لائے نفی جنس کے بعد مضاف اسم ہو، نکرہ ہو، نکرہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو اور لا سے متصل ہو. لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مضاف ہو
یا مشابہ مضاف کوئی چیز ہو اور لام سے متصل ہو، بیچ میں فصل نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اسم منصوب ہوگا. جیسے لا غلام رجل فی الدار، غلام لا سے متصل ہے، نکرہ مضاف ہے. اور دوسری والی صورت لا 20 درہمن فی الکیس، ٹھیک ہے، تھیلی میں کو 20 درہم نہیں. تو یہاں پر یہ 20 لا سے متصل ہے، مشابہ مضاف ہے. کیا ہے؟ مشابہ مضاف کے بارے میں میں پیچھے بتا چکا تھا کہ جو مضاف ہی کی طرح اپنا معنی بتانے میں کسی اور چیز کا محتاج ہو، اسی طرح اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہا جاتا ہے. تو یہاں 20 جب تک درہمن ذکر نہ کیا جائے اپنا معنی مکمل طور پر وضاحت نہیں کر پائے گا، جیسے کہ جب تک مضاف الیہ کو نہ ذکر کیا جائے مضاف اپنا معنی واضح طور پر نہیں بتاتا. اسی طرح یہاں پر مشابہ مضاف، تو اب اسم نکرہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو اور لا سے متصل ہو تو وہ اسم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اس کی دو مثالیں، لا 20 درہمن فی الکیس یا لا غلام رجل فی الدار. پہلی مثال نکرہ مضاف کی ہے اور دوسری مثال مشابہ مضاف کی ہے. فصل المنصوب باللتی لنفی الجنس، وہ اس میں منصوب جو اس لا کی وجہ سے ہو جو لا نفی جنس کے لیے ہوتا ہے. والمسند الیہ بعد دخولہا، وہ مسند الیہ ہے اس لا کے داخل ہونے کے بعد. یلیہا، اور وہ مسند الیہ اس لا سے متصل ہو. نکرۃ مضافتن، نکرہ مضاف ہو، جیسے لا غلام رجل فی الدار، اور مشابہا لہا یا مشابہ مضاف ہو. نحو لا 20 درہمن فی الکیس، تھیلی میں کوئی 20 درہم نہیں. فإن كان بعد لا نکرۃ مفردۃ مبنی علی الفتح نحو لا رجل فی الدار. وإن كان معرفۃ او نکرۃ مفصولا بینہ وبین لا مرفوعا وتجب تقریر لا مع اسم آخر نحو لا زید فی الدار ولا عمر لا فیہا رجل ولا امرأ. اب اور سنو، اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، یعنی نہ تو مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو، ان دونوں کا حکم اوپر پڑ چکا. لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں. یہ ہو گیا. دوسری صورت، لا کے بعد معرفہ ہو، نکرہ نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، یا نکرہ ہی ہو لیکن لا اور اس کے اسم کے درمیان فرق کر دیا گیا ہو، بیچ میں کسی دوسری چیز کو بیان کر دیا گیا ہو. غور سے سننا، لا کے بعد نکرہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو لیکن اس اسم معرفہ یا اسم نکرہ اور لا کے بیچ میں کسی اور چیز کو لا کر دونوں کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو، جدائی کر دی گئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ دونوں اسم کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے. دونوں اسم مرفوع ہوں گے، چاہے وہ نکرہ والا ہو یا معرفہ والا ہو، اور لا کی تکرار لازم ہوگی. کیا ہوگی؟ لا کی تکرار واجب ہوگی. جیسے پہلے کی مثال لا زید فی الدار ولا عمر، لا کے بعد زید ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے، اور اس کے بعد لا زید فی الدار ولا عمر، تو دیکھو تکرار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لا کے بعد معرفہ ہو، ایک تو یہ کہا تھا کہ اگر لا کے بعد معرفہ ہو، ٹھیک، تو لا کی تکرار واجب ہوگی اور وہ اس میں معرفہ مرفوع ہوگا. تو لا زید فی الدار ولا عمر، یہ ہو گیا. اور دوسرا تھا یا نکرہ ہو اور لا کے درمیان اور اس نکرہ کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو، تب بھی مرفوع ہوں گے، وہ اس میں نکرہ اور تکرار ہوگی. جیسے آگے مثال لا فیہا رجل ولا امرأۃ، دیکھیے لا کے بعد فیہا، لا کے بیچ میں فصل کر دیا گیا، اس کے بعد رجل نکرہ کو ذکر کیا گیا. اب جب نکرہ لایا گیا تو اب یہاں پر تکرار واجب ہوگی اور یہ اس میں نکرہ مرفوع ہوگا. جیسے لا فیہا رجل ولا امرأۃ. تو اب یہ ایک الگ قاعدہ نکلا کہ اگر معرفہ ہو تب تو تکرار واجب ہوگی اور اسم معرفہ مرفوع ہوگا، یا نکرہ ہو اور لا کے درمیان اور اس نکرہ کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو تب بھی تکرار واجب ہوگی اور وہ اس میں نکرہ مرفوع ہوگا. میرا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكْرَةً مُفْرَدَةً تُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ، تو اگر لا کے بعد
نکرہ مفردہ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار، اور اگر معرفہ ہو یا نکرہ ہو اور اس کے درمیان اور لا کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو تو اس کی تکرار واجب ہے اور وہ اسم نکرہ مرفوع ہوگا۔ وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر، اور لا کی تکرار دوسرے اسم کے ساتھ واجب ہے، جیسے لا زید فی الدار ولا عمرو ولا فیہا رجل ولا امرأة۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجَهٍ۔ بتانا یہ ہے کہ لا حول ولا قوة جیسی صورتوں میں جہاں تکرار ہو رہی ہے 5 طرح جائز ہے، یعنی اس کو 5 طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں پر فتحہ پڑھا جائے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھا جاتا ہے، اس صورت میں دونوں لا نفی جنس کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے دونوں پر رفع پڑھا جائے، دونوں پر کیا پڑھا جائے؟ رفع۔ تو اب یہاں پر دونوں مرفوع ہوں گے، لا حول ولا قوت، اس صورت میں یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے لا عمل نہیں کرے گا اور یہ دونوں مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے کو فتحہ دیں اور دوسرے کو نصب۔ تو پہلا لفظ جنس کے لیے ہوگا اور دوسرا لا زائدہ ہوگا یہ تاکید کی نفی کے لیے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ زائدہ ہوگا نفی کی تاکید کے لیے۔ تو اب لیکن اس کا عطف پہلے والے پر ہی ہوگا، اس لیے دوسرا بھی کیا ہو جائے گا؟ مفتوح ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے پہلے کو مفتوح پڑھا جائے، ہاں تو تیسرے کی مثال ہوئی تیسرے کی مثال ہوئی لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوتن الا باللہ۔ اور چوتھی صورت ہوئی پہلے کا فتحہ اور دوسرے کا رفع، یعنی لا حول ولا قوتن الا باللہ۔ تو یہاں پر پہلا نفی جنس کے لیے ہوگا اور دوسرا والا زائدہ ہوگا جو تاکید کے لیے ہوگا، اور دوسرا جو مرفوع ہوگا وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، ولا قوت، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں صورت ہے پہلے کا رفع دوسرے کا فتحہ۔ تو پہلا ما والا مشابہ سے مشابہت، لیسا سے مشابہت کی بنیاد پر پہلا والا جو مرفوع ہو رہا ہے وہ لا جو ہے وہ لیسا کے مشابہ ہے، اور لیسا چونکہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے لہذا یہاں بھی اس کو رفع رہے گا، اور دوسرا والا نفی جنس کے لیے ہوگا۔ تو اب ہوگا لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ تو اب اس صورت میں پہلا مرفوع ہو رہا ہے کیونکہ لا یہ لیسا سے مشابہ ہے اور دوسرا والا نفی جنس کے لیے ہے، اس لیے وہاں پر فتحہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کل 5 صورتیں ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت جیسی صورتوں میں 5 صورتیں جائز ہوں گی، دونوں کا فتحہ، دونوں کا رفع، پہلے کا فتحہ دوسرے کا نصب، پہلے کا فتحہ دوسرے کا رفع، اور پہلے کا رفع اور دوسرے کا فتحہ۔ ہر ایک کی وضاحت بھی کر دی گئی، البتہ مزید کچھ پوچھنا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ وقد يحذف اسم لا لقرینۃ نحو لا علیک اے لا بأس علیک، اور کبھی کبھی لا نفی جنس کے اسم کو قرینے کی بنیاد پر حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہا جائے لا علیک تم پر کچھ نہیں، تم پر کچھ نہیں۔ تو یہاں یہ کلام ہی اس بات پر دال ہے کہ یہاں کچھ محذوف ہے، کیوں؟ کیونکہ لا نفی جنس حرف پر داخل نہیں ہوتا بلکہ اسم پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں کس پر داخل ہو رہا ہے؟ لا علیک، علی ارتجال ہے، تو حرف پر آ رہا ہے، اس کا مطلب بیچ میں اس کا اسم کیا ہے؟ محذوف ہے، تو یہ اس کا قرینہ ہے، تو ہو جائے گا لا بأس علیک۔ فصل خبر ما والما
ولا المشبہتین بلیسا برہما منصوب، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر. اس کے اسم کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، لہذا خبر ان دونوں کی منصوب ہوگی اور وہ مسند ہوگی ان کے داخل ہونے کے بعد. ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر هو المسند بعد دخولهما، وہ مسند ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما زید قائما ولا رجل حاضرا. وَإِنْ وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا نَحْوَ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ أَوْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْاسْمِ جیسے مَا زَيْدٌ قَائِمٌ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ أَوْ زِيدَتْ إِنْ بَعْدَ مَا نَحْوَ مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ بَطَلَ الْعَمَلُ كَمَا رَأَيْتَ فِي الْأَمْثِلَةِ. کہتے ہیں اگر ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر الا کے بعد واقع ہو، ٹھیک ہے، جیسے ما زید الا قائم، اس کی مثال دی، یا خبر کو اسم پر مقدم کر دیا جائے جیسے ما قائم زید، یا ما کے بعد ان کو زائد کر دیا جائے اور کہا جائے ما ان زید قائم، ان تمام صورتوں میں ما اور لا کا عمل کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ عمل نہیں کریں گے، یہ ملغا عن العمل ہو جائیں گے. اب وہ دونوں کو دونوں اسم کیا رہیں گے، مرفوع رہیں گے. کہتے ہیں اور اگر ان کی خبر کے بعد لا کے بعد الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما زید الا قائم، یا خبر اسم پر مقدم ہو جیسے ما قائم زید، یا ما کے بعد ان کو زائد کر دیا جائے جیسے ما ان زید قائم، تو عمل باطل ہو جائے گا، جیسا کہ آپ سامنے مثالوں میں دیکھ رہے ہیں. وَهَذَا لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَاز. اب یہاں سے ایک فرق، ما ولا مشابہ بلیسا کو جو عامل مان رہے ہیں یہ اہل حجاز کی لغت ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرتے ہیں اور اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن قبیلہ بنو تمیم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں عمل ہی نہیں کرتے ہیں، یہ بالکل عمل سے خالی ہیں. اور اپنے دعوے پر انہوں نے ایک شعر پیش کیا ہے کہ یہ شاعر کا شعر ہے جس میں ماں کا استعمال ہوا ہے، لیکن ماں نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا ہے. جس طرح اس کا اسم مرفوع ہے اسی طرح اس کی خبر بھی مرفوع ہے. اور عرب کی زبان میں شاعر کے شعر کو مثال میں یا دلیل میں پیش کرنا یہ ایک اہم بات ہوا کرتی ہے. تو عمل کرنا یہ اہل حجاز کی لغت ہے، اور عمل نہ کروانا یعنی یہ ماننا کہ عمل نہیں کرتے، عامل نہیں ہے، یہ بنو تمیم کی لغت ہے. لیکن اصل قول یا راجح قول اہل حجاز کا ہے. وہذا لغت اہل الحجاز، یہ اہل حجاز کی زبان ہے. اب البتہ بنو تمیم تو ان دونوں کو عمل ہی نہیں دلاتے، عامل نہیں مانتے. قال شاعر عن لسان بنی تمیم، تو بنو تمیم کی قول پر شاعر نے یہ شعر کہا بنو تمیم کی زبان پر. وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ أَنْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ بِرَفْعِ حَرَام. نرم نازک ڈالیوں کی طرح کمر والی، میں نے اس سے کہا اپنا نسب بیان کرو. نرم نازک ڈالی کی طرح کمر والی، میں نے اس سے کہا اپنا نسب بیان کرو. فاجابا، تو اس نے کہا ما قتل المحب حرام، عاشق کا قتل کرنا حرام نہیں ہے. تو اصل استشہاد حرامن ہونا چاہیے تھا، حرامن، لیکن حرامن ہے، اس کا مطلب ماں نے یہاں پر کوئی عمل نہیں کیا ہے. یہی بنو تمیم کے لوگ کہتے ہیں کہ ما ولا مشابہ بلیسا یہ عامل نہیں ہے، یہ دونوں کوئی عمل نہیں کرتے. یہ آپ کا سبق ہے، اس کو ملا لیں اور محفوظ کر لیں.